السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹول نے پروپیگنڈا کیا کہ فوج نے روکا کیوں نہیں، گولی مارتے تھے، گولی نہیں ماری اس لیے سب کچھ ہوا، یہ بیانیہ چلایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت اہم پریس کانفرنس کی آج۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں فسطائیت پھیلے گی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے دونوں معزز مہمان موجود ہیں۔ نوید زوہری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ انیس منصوری صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ سر آپ کا۔ کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے اسی خبر سے آغاز کریں گے کیونکہ سب سے بڑی خبر یہی ہے، ترجمان پاک فوج آج سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں فسطائیت پھیلے گی۔ ایک بار پھر ظاہر ہے اسی بات کا اعادہ انہوں نے کیا ہے کہ جو بھی ملوث ہیں 9 مئی میں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بنو جو واقعہ تھا اور اس میں ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا کیا ریاستی اداروں کے خلاف، ہوا دینے کی کوشش کی اور ویڈیوز ایڈٹ کرنے کی کر کے پھیلانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے بھی آج بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو دہشت گرد ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گرد کی بھی اصطلاح انہوں نے استعمال کی اور کہا کہ یہ بھی انہی دہشت گردوں کی طرح دہشت گرد ہیں اور یہ بھی ملک کے لیے نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ یہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل بھی رہے ہیں، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی، وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی، جو کہ کام تھا حکومت کا، وزارت دفاع کا کام تھا، جو آ کے ان کو دفاع کرتے، جو ان کو دفاع کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اور انہوں نے شکوہ بھی کیا جو کام حکومت کا تھا، حکومت بھی اپنا کام نہیں کر رہی۔ ایکچولی اس وقت ہم 5th جنریشن وار جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے ہماری آئی ایس پی آر۔ ان کا مقصد ان کے ورسز ہو رہی ہے، جی جی، کیونکہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے، جس کو ہم میڈیا وار کہہ لیں کہ آپ سوشل میڈیا وار کہہ لیں، جو پروپیگنڈا ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر چیز کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور واقعہ بنو جو ہوا ہے، اس کے پس پردہ جو چیزیں تھیں، حقائق وہ بیان کر رہے تھے وہ دراصل، کہ جس طریقے سے بنو واقعے کو انہوں نے پیش کیا اور اس کا بھی ملبہ ان پہ ڈالا اور بولا کہ پہلے 9 مئی کو گولی چلا لیتے تو آج یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور گولی چلا لیتے تو انہوں نے بولا پھر یہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنا موقف پیش کیا اور بتایا باقاعدہ ویژول کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، کہ لوگ کے پاس اسلحہ تھا، باقاعدہ تصویریں انہوں نے دکھائیں کہ یہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ ادھر آئے تھے، اور اگر یہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو اس سے کہیں بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا ہے وہ پہلے سے تیار تھا، مقصد یہ پہلے سے ریڈی تھے، جو بھی اس کے پیچھے ہیں، غیر ملکی طاقت کہہ لیں، غیر ملکی فنڈ کہہ لیں، اور یہ جو سوشل میڈیا چلایا جاتا ہے خالی پاکستان سے نہیں ہے، اس کی IPPs پکڑی گئی ہیں، باہر ملکوں سے بھی یہ چلایا جاتا ہے اور پھر یہاں پہ لوگ فارورڈ کرتے ہیں اپنا ایمان سمجھ کے، کوئی بھی بغیر تصدیق کیے۔ تو اس سب کی انہوں نے پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھایا کہ جی اس طرح نہیں تھا بلکہ یہ اس طرح تھا، اور اس میں جو ہے فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ 2 گروہ تھے، ان کی پلاننگ تھی کہ مجمع کو وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے جو کچھ کرنا تھا، لیکن وہ اس کی کوشش ریاستی اداروں کو بدنام کریں گے، ظاہر سازش تھی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو بس وہ انہوں نے اپنی طور سے تمام حقائق عوام میں بیان کیے، کیونکہ 2 دن سے اتنی چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں اور بنو کے حالات بہت خراب تھے، وہاں وائی فائی وغیرہ بند کیا ہوا تھا، سارا سوشل میڈیا پابندی تھی، لیکن ادھر مقامی جرگے نے بھی اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے بھی اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا اور بہت جلدی اس مسئلے پہ قابو بھی پا لیا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نوید زوہری صاحب کہ ایک دہشت گرد ہیں، ایک تو جن کا مقابلہ ظاہر ریاستی ادارے کر رہے ہیں، بار بار ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے ہیں، کمر توڑ دی جاتی ہے، لیکن جو ظاہر ہے جو کچھ طے ہوا ہے بیکس کمیٹی میں 20 نکات پر، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتے، پھر سر اٹھانے لگتے ہیں۔ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ڈیجیٹل دہشت گردی کی، ایک دہشت گرد ہیں، ایک ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کا کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، یہ ان پہ قابو کر لیتے ہیں، پوائنٹڈ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو مار بھی دیتے ہیں، کچھ پکڑ لیے جاتے ہیں، جس کا شکوہ کیا عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، عدالتیں اس طریقے سے نہیں ان کو وہ کرتی۔ بہرحال وہ تو ایک ویژول وار ہے۔ ایک جو چیز نہ نظر آنے والی وہ ہے ڈیجیٹل وار، جس کو میں نے کہا 5th جنریشن وار، جس پہ اس وقت دنیا تو اس پر کس طرح قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں، اس پہ قابو پانے کے لیے جو نا ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، حکومت کو
کہ ادارے بھی ایکٹیو ہوں. خالی ان کی نہیں ہے ذمہ داری اس پر کی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, پھر عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیک کر لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ایسا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں, کہ یہ فیک ویڈیو تو نہیں بنائی گئی, یہ خبر فیک تو نہیں ہے. اس کے بعد اس کو فارورڈ کریں اور کوشش کریں کہ اس کسی بھی خبریں فارورڈ ہی نہیں کی جائیں جس سے. نہیں تو عام عوام کے پاس سر کیا ایسا پیمانہ ہے جس سے پتہ چلے گا انہیں کہ جناب یہ خبر فیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ان کا تو کہنا ہے کہ جو بھی ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, جو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کان نہ دھنے وہ دراصل دشمن ملک والے چلا رہے ہیں, اور اس پہ آپ کام نہ کریں, آپ ان کے ہاتھ نہیں بنے, آپ اس کو فارورڈ کر کے یا اس پہ وہ کر کے آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں, تو کم از کم یہ اس کو اگنور کریں. یہ ایک ہتھیار ہے, یہ مقابلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. اچھا انیس منصوری صاحب, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر اس میں دو سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا جو گفتگو آپ سن رہے ہیں. ایک تو صوبائی حکومت کا اس بنو واقعے میں کردار جو بھی رہا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, اور دوسرا یہ دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح بات کر رہے تھے نواز زہری صاحب بھی, تو کس طرح ان پر قابو پایا جا سکتا ہے, فیک نیوز کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ملک میں کچھ لوگ ہیں کچھ باہر بھی موجود ہیں, ان سب کے لیے کیا آخری حل جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے فائر وال کی شکل میں وہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بہت شکریہ علی آپ کا. پہلی بات تو یہ دیکھیے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں بھی پاکستان ہوں, آپ بھی پاکستان ہیں, عدلیہ بھی پاکستان ہے, پاکستان کی فوج بھی پاکستان ہے, یہاں پر سیاستدان بھی پاکستان ہے اور عوام بھی پاکستان ہے. یہاں کا ایک ایک دانہ جو یہاں بویا جاتا ہے وہ سب پاکستان ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا, جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے کہ یار کون پاکستانی ہے اور کون پاکستانی نہیں ہے. اچھا یہ ہے یا یہ ہے کہ کوئی محب وطن ہے اور کون غدار ہے؟ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی یہی بڑا مسئلہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جو لوگ بھی ہیں یا جہاں کہیں پر بھی, اب اس میں لوگ معاملہ کیا ہے, جب ہم یہ بات تصور کر لیتے ہیں کہ یار ہم سب پاکستان ہیں, ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ اختلاف ہمارے کسی نظریے کی وجہ سے, کسی ہمارے ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ اختلاف اس پر نہیں کہ پاکستان ہر صورت میں قائم ہے اور قائم رہے گا اور ہر صورت میں رہنا چاہیے. اس پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا مخالف نہیں. اب جو اس کے مخالف ہیں کون ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی سیاست کو نمایاں کریں, اس اختلاف کو اس حد تک لے جا کر یہ دھمکی دیں کہ یہ نہیں ہوا تو بس پاکستان گیا, یہ نہیں ہوا تو پاکستان گیا. دیکھیے جو لوگ یہ سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو لوگ یہ سوچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہ اس بات کی طرف وہ زیادہ اب اس میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں. یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے, پاکستان میں رہنے والے کر رہے ہیں, پاکستان کے باہر رہنے والے کر رہے ہیں. اب آپ ذرا ایک بات کو دیکھیے, اس وقت جس طرف بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اشارہ کیا اس پہ سے میجورٹی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں نہیں, ایک خاص سیاسی جماعت کے علاوہ, ایک خاص سیاسی جماعت کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے اکثریت جو اس وقت پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے وہ اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھی ہے, اور وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر وہاں سے باتیں کر رہے ہیں جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ بھی ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے, ہر وقت ساتھ رہے. یہ لوگ آج ساتھ رہتے ہیں, کل ان کو اپرچونٹی مل جائے یہ پھر ساتھ رہنے کی بات کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں یا رہے یا جن کے نام آ رہے ہیں, وہ تمام لوگ ایک وقت تک قریب رہے, آج یہ دور ہو گئے, کل یہ پھر ساتھ ہو جائیں گے. جن پر الزامات تھا انہی کو خیبر پختونخوا کی حکومت مل گئی, وہ آج وہاں پر خیبر پختونخوا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ان کو پڑ گئے, حکومت نہیں دینی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلی بات تو تسلیم کرنی چاہیے ہم سب پاکستان ہیں. نہیں, اگر حکومت ان کو مل گئی, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ خدا را اب قومی دھارے میں شامل ہو جائیں, اب غلطی مت دہرائیے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ لوگ کون لوگ ہیں, ہم تو انہیں گلے نہیں لگاتے نا. ہم پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ تو کبھی بھی دہشت گردی کا حمایتی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. دہشت گردی تو ایک خاص گروہ کرتا ہے اور اس گروہ کو کبھی ہم اچھا تصور کر کر گلے لگا لیتے ہیں, پھر ہم اس کو برا کر کر الگ کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جسے ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کی ریاست کو توڑنے کے خلاف سازش کر رہا ہے, پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے, اسے
दुश्मन समझा जाए और समझा जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अहम खबर जो ज़ाहिर है हमें ज़रूर शामिल करनी है, गुज़िश्ता रोज़ का जो वाक़या है उस पर कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी का ये वाक़या है कि पाकिस्तानी कौंसल खाने में वहाँ पाकिस्तानी परचम ऊपर चढ़कर इमारत के उन्होंने उतारा अफ़गानियों ने, और उसको ज़ाहिर है नीचे भी गिराया, उस परचम को बहरमुती भी की, जलाने की कोशिश भी हुई। सर, ये अफ़गानी जो 20 साल से इनकी मेज़बानी हम कर रहे हैं, और ये मेज़बानी का हमें सिला मिलता है कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं, जिस तरह मुल्क से बाहर भी इतना ये बुग़्ज़ रखते हैं दिल में कि हमारे परचम की तौहीन की जाती है, तो आप नहीं समझते कि इनको अभी फिर 1 साल की तोसी दे दी गई है जो रजिस्टर्ड अफ़गानी है, तो इनको अब बहुत हो गया, 40-45 साल आपने मेज़बानी कर लिया, वापस भेजा जाए? देखिए, ये मैं इस वाक़ये के पस पर्दा कुछ हक़ाइक़ आपको बताऊँ। बेशतर अफ़गानी जो पाकिस्तान से इस वक्त बाहर यूरोपीय मुल्कों में और अमेरिका में हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं। पाकिस्तानी भी जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारे शनाख्ती कार्ड, बहुत सारी चीज़ें मनसूख हुई हैं, तो अब वो उनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहे। वो एम्बेसी जाते हैं, वो तो कहते हैं आप तो अफ़गानी हैं, और वहाँ काम भी अफ़गानी को लिए कर रहे होते हैं, और उन्होंने इससे साबित भी कर दिया कि वो अफ़गानी ही है। तो वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि उन्होंने उसके लिए मुजाहरा रखा पाकिस्तान एम्बेसी के ख़िलाफ़ कि भाई हम अफ़गानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए। मतलब कितना मजाका खेद है कि हम अफ़गानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए, और हैं सर से पैर तक एंटी पाकिस्तान हो, और यहाँ पे नादर से वो मनसूख हो चुके हैं, तो पाकिस्तानी एम्बेसी कैसे उनको पासपोर्ट करे। तो वो झगड़ा था जिसको और हवा दी गई, और लोग उसमें आए जो पाकिस्तानी नहीं भी थे, जो अफ़गानी भी नहीं थे, उसमें वो भी शामिल हो गए। और फिर ये जर्मन की गवर्नमेंट की बड़ी कोताही है कि उन्होंने इस हद तक आगे जाने दिया कि वो एम्बेसी के अंदर कूद गए, उसके पर चढ़ के झंडा उतार दिया। ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैमरों में तमाम चीज़ें आई हैं, उसमें से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मजे की बात, जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से बेशतर वही हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे। उनको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान ही डिपोर्ट किया जाएगा, और फिर उनकी मेज़बानी हमें चाहिए कि सही तरीके से करें कि आइए अब हम आपकी मेज़बानी करते हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, आपने पाकिस्तानी झंडा खिलाया, अब हमारे मतलब फिर हम सिर्फ आप उनके मेहमान रहें, किसी के कहने पे, किसी से डर के उनको छोड़ ना दें, और उनकी ठीक ठाक मेज़बानी करके उनको बरादर मुल्क को हवाले कर दिया जाए कि जाओ भाई उसके पासपोर्ट पे अब तुम लगाओ वीज़े। अब जाओ। 15-20 लाख कराची में क्यों लाकर बसाए गए थे? पाकिस्तान माशाल्लाह बलूचिस्तान खाली है, पंजाब मौजूद है, KPK में बहुत जगह थी। देखिए, कराची एक माशी हब है, इसलिए आए थे। तो वो खाली बंजर ज़मीन को आबाद करने तो नहीं आए थे, उनको चाहिए था पैसा, और बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे पैसे डॉलरों में लेकर आए थे। जब अफगान जंग ख़त्म हुई तो अमेरिका की बहुत सारे असले के साथ साथ बहुत सारे डॉलर भी छोड़ के भागे थे जो उधर लोगों को हाथ लगे। बहरहाल उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, तो वो इधर आए, और सबसे बेहतरीन जगह थी कराची, जहाँ करोड़ों आवाम है, वहीं उसमें खप गए। कोई जनाब बिल्डिंग खरीद रहा है, वो कर रहा है, हर एक की कोताही है इसमें, हुकूमतों की भी कोताही है, एजेंसियों की भी कोताही है, और कुछ पॉलिटिकल मसलहत भी इसमें शामिल थी। सियासी हुकूमतों का काम था ना सर, एजेंसी से क्यों बीच में जिक्र कर रहे हैं? एजेंसियों का इसलिए है कि ये पासपोर्ट जो मनसूख है बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, इनको इस मुँह से जाने नहीं दिया जाए। अभी भी कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कोई मसलहत होती है, वो कोर्ट ने स्टे दे दिया उनको, किस तेजी से वो वापस जा रहे थे, 8 लाख के करीब मेरे ख्याल में वापस कर भी दिए थे उनके मुल्क में, फिर रोक दिया गया। तो ये बहरहाल ये चीज़ें अब ख़त्म करके ये बहुत सख्त करना पड़ेगा, फैसला ले लेना चाहिए अनिस मंसूरी साहब के जितने भी हैं, और 40-45 साल हमने मेहमान नवाजी कर ली, अब उनको रुखसत कर दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा देखिए, हम किसी जज के फैसले पर एतराज़ कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतों या इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि कोई हमारे परचम को उतारे, ये कबूल नहीं है। भाई हमारा इख्तलाफ है, रहा, और शायद आज भी है, ये बात पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स जानता है हमारे हवाले से कि हमें जजेस के फ़ैसलों पर इख्तलाफ रहा, हमें इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली पर एतराज़ रहा, हमें रहा एतराज़ पाकिस्तान के सियासतदानों पर, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा, ना हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा कोई उतारे। जहाँ आप ये बात कर रहे हैं वहीं पर कई सहाफ़ियों ने, और ये वीडियो भी आई है, आप देखें कि ये एक मखसूस ग्रुप है जो पाकिस्तान में रहता है लेकिन अफ़गानिया का झंडा उठाकर रखता है। इसने क्या किया कि सिर्फ वहाँ पर उस दिन प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने ही प्रोटेस्ट किया बरतानिया में भी,
وہاں پر جو پاکستانی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا، وہاں پر نعرے بازی کیے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف. وہاں سے ایک ویڈیو آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص پاکستانی وہاں سے باہر نکل رہا ہے، اس نے پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا تو اسے زد و کوب کیا. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم ایک بات بہت واضح میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی کہی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میرا اختلاف ہے اور رہے گا پاکستان کے تمام اشرافیہ کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کیا سکتا کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کو اس طریقے سے اتاریں. نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہم یہ کرنے کی اجازت دیں گے. ہمیں گرفتار کر لیا جائے کسی اختلاف پر، ہمارے گھروں پر چھاپے پڑے، ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف ہے نا، ہمارے آپس کا اختلاف ہے، آج نہیں کل بیٹھ کر ہم حل کر لیں گے، یا ہم اپنے مطالبات منوا لیں گے، وہ اپنی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور چھاپے پڑے، کوئی بات نہیں، اختلاف ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی پاکستان کے جھنڈے کو نیچے گرائے. عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی جو کال دی تھی اس کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت سارے کیسز ان کے اوپر موجود ہیں، جیل میں ہیں بانی پی ٹی آئی، اور جی ایچ کیو کے سامنے جو احتجاجی کال دینے کا بھی آج صحافیوں جو غیرت میں گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ 14 مارچ کو میرے گھر زمان پار پر پولیس رینجرز نے حملہ کیا، میرے وکلاء نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم سامنے تفتیش بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری تمہید باندھ کر یہ کہا کہ جی لیکن میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے ملک میں ماشاء اللہ ہی لگا دیں، ویسے بھی غیر اعلانیہ ماشاء اللہ نافذ ہے. سر کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی کال تو میں نے ہی دی تھی، اس سے پہلے وہ اس طرح کی بات وہ کرتے نہیں تھے، اب تسلیم کیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے میں نے ہی کہا تھا کہ جائیے گا احتجاج کیجیے گا، لیکن میں نے پرامن کہا تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں سن رہا ہوں آنے والا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ماشاء اللہ لگا دیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی ہے، جو ڈینائل سے نکل کے انہوں نے ایکسیپٹنس پہ آئی ہے نا، یہ جو ڈینائل سے نکل کے ایکسیپٹنس میں آئے نا، یہ میرے خیال میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی ایڈوائس پہ آئے. اب انہوں نے یہ جو تو تسلیم کرنے کے بعد آپ نے سمجھتے نقصان اٹھانے کی مزید نہیں بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل پرامن احتجاج کی کال ہر سیاسی جماعت کا لیڈر دیتا ہے. جی ایچ کیو سے کیا تعلق ہے سیاسی جماعت کا؟ انہوں نے یہ نہیں بولا میں نے جی ایچ کیو کے سامنے دی تھی، بولا میں نے پرامن نام لیا اسپیسیفک، جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال میں نے دی تھی لیکن پرامن احتجاج کی. چلیں بہرحال جو میں نے سوچا کہ پرامن احتجاج کی کال ہاں میں نے دی تھی، جی ایچ کیو یہ ایکسیپٹ کیا. جی ایچ کیو کے سامنے بھی دی تھی تو جی ایچ کیو بھی تو پاکستان کا ہے نا. جی ایچ کیو کون سا دوسرا ملک ہے؟ سیاسی جماعت کا دفتر تھوڑی ہے سر. دیکھیں یہ پہلے فضل الرحمان صاحب نے پی ایم ہاؤس تھوڑی ہے، کیا فضل الرحمان نے پنڈی میں نہیں غلط کیا تھا؟ غلط کیا تھا کیا جماعتوں نے نہیں کی؟ ہر جماعتوں نے کی، لیکن صرف احتجاج کیا انہوں نے. اس نے بھی احتجاج کی کال کی تھی. احتجاج کے بعد جو کچھ ہوا یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کم از کم یہ بول رہا ذمہ دار لیڈر نہیں ہوتا انیس منصوری صاحب. میں تو پرامن کی تھی احتجاج کی آپ نے دی، آپ کے کارکنان وہاں جا کے احتجاج کے بعد حملہ بھی کر دیں تو ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ؟ بالکل 100%. دیکھیے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے تھے نا کہ سی سی ٹی وی، مطلب 12 مئی کی جنہوں نے دی تھی تو ذمہ دار پھر ان کو نہ قرار دیا جائے، کارکنان کو پکڑ لیں. دیکھیں کیا بات جو موقع سے پکڑے گئے وہی ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیں اگر ایک لیڈر پرامن احتجاج کی کال دے کہ آپ جائیں ادھر بیٹھ جائیں احتجاج کریں، اور اس میں کوئی اس میں فائرنگ کر دے، حملہ ہوا تو میاں صاحب کا قصور نہیں ہے. وہ تو حملہ تو پورا غوث علی شاہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں، سجاد علی شاہ کیس کی، اس میں تو شامل تھے ان کے پورے. تو یہ بھی تو شامل تھے، سب لوگوں کی فوٹیجز موجود ہے. لیڈر ڈائریکٹ تو نہیں اشارہ کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا قصور نہیں ہے؟ آپ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا. ان کی لیگل ٹیم نے یہ مشورہ دیا پرامن احتجاج کی کال کا اگر بول دیں گے تو آپ ڈینائل سے نکلیں گے، آپ ایکسیپشن پہ آ جائیں گے کہ ہاں میں نے دی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے لوگ تھے، ان شامل تھے، اس میں آپ سمجھتے ہیں فائدہ ہوگا، ہوگا؟ ہم ذمہ دار نہیں ہے. لیگلی شاید فائدہ ہوگا. جو لیگل ٹیم کی باتیں چل رہی ہیں، جو اس کے بعد کے تبصرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے رینڈملی نہیں کہہ دیا، بڑا سوچ سمجھ کے لیگل ٹیم کے مشورے پہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس کا بعد میں جا کے اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ یہ کہہ رہا تھا پروف تھے سارے، یہ پروف سامنے رکھ دیے جائیں کہ یہ آپ کی کال تھی، آپ کی کال تھی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں تھی، وہ تھی. لیکن میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس میں جو پکڑے گئے ہیں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس کی حمایت نہیں کرتا. قانونی انہوں نے ایک طریقے سے کندھے جھاڑ دیے اور اپنے ان کارکنوں سے کارکنان کو پھنسا دیا. لیڈر اس کا مطلب ہے خود قربانی دینے کے بجائے کارکنان کی قربانی چاہتا ہے. یہ کچھ اس قسم کی نظر آ رہا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ لیڈر اپنے آپ کو بچانے کے لیے قربانی دلا دی کارکنان کی، سب کچھ ان پر ڈال دیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، میرا تعلق نہیں ان باتوں سے؟ دیکھیے عمران خان نے ہمیشہ یہ کیا، جس نے اس کے ساتھ وفا کی اس کا گلا کاٹا ہے، اس نے جس نے اس کا ساتھ دیا
اس کے بعد اس نے جیل بھیجا ہے نواز شریف نے بھی یہی کیا تھا, شہباز شریف نے بھی یہی کیا تھا. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں نا اس پہ, میں کون سی نئی بات کی؟ دیکھیے آپ جب تک عمران خان کی حمایت میں حمایت نہیں کر رہا کرتے رہے, ہم نے کچھ کہا عمران خان کی بات نہیں کی. ان کے بیان کو میں نے سیکنڈ کیا ہے کہ پورا ملک کی کال کی ایکسپٹ کر لیا. جب عمران خان کے ہر یو ٹرن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا بھائی. پہلے وہ منع کر رہا تھا نا, ڈینائل کر رہا تھا, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, میں تو جیل میں تھا, میں تو تھانے میں تھا, سارے ثبوت سامنے رکھے ہوئے ہیں, اس کے ٹویٹ ہیں, کیسے ڈینائل کر سکتا ہے بھائی؟ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا رہا نا, اس کے آپ ہر یو ٹرن کو سپورٹ کرتے رہے. میں نے کبھی نہیں کیا بھائی, آپ نے کیا نا, آپ نے اس کو ٹرن کو سپورٹ کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے اچھا کیا ہے. وہ پہلے ڈینائل کرتا رہا, نہیں میرے ڈینائل کرنا غلط تھا, کہا ہی نہیں, لیگلی غلط تھا. یو ٹرن ہے نا, ایکسپٹ کر لیا, وہ ٹھیک ہے. جھوٹ بولا, پہلے جھوٹ بولا, اب جھوٹ بول رہا ہے, اب سچ بول رہا ہے. تو پہلے جھوٹ بولا, جھوٹ کی سزا ہونی چاہیے. 62-63 اس کو تو لاگو ہی نہیں ہونا چاہیے. لگا دو, کہیے جھوٹ, آپ مانتے ہی نہیں نا وہ جھوٹا ہے. 62-63 اگر ہے تو پھر تمام سیاستدان. بھائی میں نے صرف یہ بولا, جو بھائی کو بہت برا لگا ہے کہ جو اس نے کیا ہے اس سے پہلے تمام سیاستدان برا لگا ہے کہ عمران خان کی حمایت کریں گے تو برا لگے گا نہیں. دیکھیے میں ایک بات سے جانتا ہوں, نہیں میں عمران خان کا نہ حمایتی ہوں نہ مخالف ہوں. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوا ہوں, میں پالیسیز کا ناقد نہیں ہے آپ. بالکل ہوں, میں قانون, میں ہر ایک کی پالیسی کا ناقد ہوں جو غلط ہو. ناقد نہیں ہے, نہیں ہے نا, عمران خان کے سپورٹ میں ہمیشہ رہے. عمران خان کی پالیسیز ایک نمبر عمران خان کے ہمیشہ سپورٹ میں رہے. ایک نمبر کی بھنڈ پالیسی ہوتی تھی, یہ ہوں گے مائتی میں نہیں. آپ یہ بتائیے کہ عمران جتنی میں نے مخالفت کی ہے پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں, بہت اچھا کیا. سب سے پہلے انیس منصوری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, کیونکہ ظاہر ہے کراچی کا نوحہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, اور چند بوندیں بھی گر جائیں کراچی میں تو کیا حال ہوتا ہے. یہاں بوندیں گر بھی رہی ہیں, لوگ پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. میئر کراچی گئے ہیں اسلام آباد اور صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی. علی, آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کیوں کی ہے, یہ بڑا سوال ہے. بہت دن ہو گئے آصف علی زرداری صاحب ویسے بھی کراچی تشریف نہیں لائے, اور اس وقت اگر اپنی کارکردگی کی رپورٹ اگر مرتضیٰ وہاب کو دینی ہے تو وہ صرف اور صرف ٹویٹر کو دیتے ہیں یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہیں کارکردگی نظر آتی نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جن کو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو رپورٹ کرتے تھے, وہ بھی آج کل گھروں میں مقید ہو گئی ہے. اور گھروں میں مقید اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ سی ایم صاحب پچھلے کئی عرصے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس طریقے سے وقت نہیں دے رہے, بلکہ وہ زیادہ تر وقت اپنا گھر پر گزار رہے ہیں. فائلیں بھی وہاں لے جاتے ہیں گھر. جی 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 آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کو پچھلی برساتیں اگر یاد ہوں یا وقت یاد ہو تو مراد علی شاہ, مرتضیٰ وہاب, سعید غنی صاحب, یہ سب لوگ ایک ہی گاڑی میں, تاکہ پیٹرول کی بچت ہو, ایک ہی گاڑی میں گھومتے تھے اور آپ کو ہر جگہ پر نظر آتے تھے کہ جناب وہ ایک کیپ لگا کر صبح صبح تینوں حضرات جو ہے وہ نظر آتے تھے. اچھا, آفس سے یہ جانے سے انحراف کر رہے ہیں, اس کی بھی ظاہر خبر ہوگی آپ کے پاس وجوہات. میں آپ کو بہت ساری خبریں دے رہا ہوں. آپ جب خبر پر آ رہے ہیں, ابھی تک تو آپ صرف تبصروں پر آ رہے تھے نا, تو ہم ابھی بہت ساری خبریں آپ کو دے رہے ہیں نا کہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. اچھا, اب آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ظاہر ہے امیڈیٹ اگر باس دیکھیں تو سی ایم صاحب ہوتے تھے مرتضیٰ وہاب کے, تو وہ فیال تارپل صاحب موجود ہیں سندھ میں. سر اب آپ دیکھیں آفیشلی تو نہیں ہے نا وہ, تو پھر آفیشلی کیا ڈیزگنیشن ہے ان کے پاس اس وقت؟ نہیں, آفیشلی گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہے, پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی ان کے پاس ڈیزگنیشن ہے, تو ایسا تو نہیں ہے نا ان کے پاس. ہاں لیکن ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن میں تو آپ کو قانونی چہرے بتا رہا ہوں نا, یا آپ کو لیگلی یا ایک کام کرنے کا. تو آئینی عہدہ تو صدر کے پاس ہے, لیکن صدر کیا مطلب کراچی کے میئر سے رپورٹ لے گا؟ ابھی تو میئر سے, ابھی آپ آگے آگے تفصیلات تو سنتے جائیے نا. اچھا, جو وہ ایک گاڑی میں بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے اب وہ ایک گاڑی میں بیٹھے, اب برسات ہے, وزیر بلدیات سعید غنی صاحب بھی ہیں, میئر صاحب بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ چلنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ دونوں بھی آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں. جب آپ اس سیاسی پیپلز پارٹی کی انٹرنل اگر کانفلکٹس کو دیکھیں تو اس حوالے سے آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے رسپیکٹ سے بھی, یعنی سی ایم, میئر, وزیر بلدیات, اس حوالے سے بھی ان کے درمیان وہ کیمسٹری نہیں پائی جاتی جس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری نے اپنے حکومت بننے کے 3 ماہ بعد کیا کہ جناب یہ سی ایم صاحب آپ جس طریقے سے پہلے نظر نہیں آتے تھے اب نظر نہیں آتے. یہ اشارہ ان کا مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرف تھا. تو در حقیقت معاملہ یہ ہے علی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اندرونی طور پر, انتظامی طور پر بھی, اور حکومت کی سطح پر بھی, اور پولیٹیکل پارٹی کے رسپیکٹ سے بھی اس وقت ان کے اوپر اس طرح کی کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم موجود نہیں ہے اور اختلاف ہے. جہاں تک آپ نے فریال صاحبہ کا ذکر کیا تو فریال صاحبہ بالکل اپنا رول ادا کرتی رہتی ہے.
جب وہ رول ادا کرتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو صدر ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں صدر ہیں. ظاہر ایسی صورتحال میں امید ہے اگر کہیں رہی جا سکتی ہے تو وہ رہ جا سکتی ہے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس. جناب ہمیں ٹائم تو پورا ہو گیا, اب ایکسٹرا لے ختم کریں پروگرام کو, کیا رہے گا؟ نہیں آپ سر آپ تو میر بات اصل میں کراچی کی کارکردگی, میر کراچی کی کارکردگی, ملاقات زرداری صاحب سے, اور سندھ میں جس طرح انیس منصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزراء کے درمیان آپس میں رنجشیں, اور اب یہ کیا خوف ہے, کیا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ سی ایم ہاؤس میں نہیں رہ رہے مراد علی شاہ صاحب؟ میرے بھائی ہے نا, یہ پیالی میں طوفان لانے کے بہت مار ایسا گھوٹا ہے انہوں نے, ایسا گھوٹا ہے بس پیپلز پارٹی میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور جناب سی ایم بھی جا رہا ہے, اور صدر صاحب ہیں بھائی کا امریکہ کے صدر سے ملنے چلا گیا. کیا زرداری صاحب کراچی کے صدر نہیں ہیں؟ کیا خالی پاکستان کے صدر ہے؟ پاکستان میں کراچی نہیں آتا کیا؟ وہ کراچی کی بات کرنے نہیں جا سکتے صدر سے؟ ان کے پارٹی کے وہ لیڈر بھی ہیں, رہے بھی ہیں, اور اب جب صدر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے تو سیاسی طور پہ نہیں ہوتا, لیکن کراچی سے میں بالکل خاموشی سے سنتا رہا ہوں. بہت لمبی پریس کانفرنس آپ کی نا, اب تھوڑا سا ٹائم مجھ کو بھی دیں. جی فرمائیے. نوحہ تھا. ہاں جو آپ نوحہ زیادہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو منع بھی کیا ہے پھر بھی نہیں مان رہے, آپ نوحہ آپ مت کریں. اچھا تو بھائی وہ زرداری صاحب خود کراچی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں. اس وقت بلاول صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں, 16 سال کی بارشیں آ رہی ہیں, بارشیں آ رہی ہیں, شاید فنڈ کے لیے گئے ہوں گے کہ زرداری صاحب نے فنڈ دینا ہے. نہیں, بس صدر صاحب سے بولیں گے تو صدر صاحب کسی کو بولیں گے تو ملے گا. ابھی بلاول صاحب موجود نہیں ہیں, تو اگر وہ ان سے ملیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی افغانستان کے صدر سے تو نہیں ملی ہے یار. یہ تو اتنا پریشان ہو رہے ہیں. جہاں تک مراد علی شاہ کی, کہاں سو رہے ہیں, کہاں جاگ رہے ہیں, ان کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے. یہ نیوز اگر ایسی ہوتی تو بھائی بہت ساری میڈیا چینل ہیں, ان میں تو آئی نہیں. میرے خیال میں 15-20 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, ان میں سے بھی کسی نے نہیں دی, نہ کسی اخبار کی. یہ تو ہمارا اعزاز ہے نا کہ ہم خبریں دیتے ہیں. اگر چھٹیوں میں 2-4 دن وہ نہیں رہے کراچی میں, اپنے آبائی گاؤں چلے گئے, عام طور پہ 9-10 محرم کے بعد سبھی کراچی میں اپنے آبائی گھر, تو بھائی اگر کراچی میں بھی ان کا آبائی گھر ہے نا, وہاں جانا منع ہے کیا سی ایم بننے کے بعد؟ اگر وہ چلے گئے 2-3 دن چھٹی گزار بھی لی تو ان کو پتہ نہیں کیا, وہ بس اس میں تو کوئی چیمیں کوئی نکالنی ہے, سی ایم جا رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے. او بھائی یہ چیزیں نہیں کرو, اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. کارکردگی میئر صاحب کی کارکردگی صحیح ہے, بہتر ہے. ٹویٹر پہ دیکھیں وہ آج کل کا لڑکا ہے, سوشل میڈیا چلانا جانتا ہے. دوسری گورنمنٹوں کی طرح نہیں ہے جس کی آئی ایس پی آر نے نشاندہی کی کہ ہم ہی لڑ لیں. وہ اپنی لڑائی لڑنا جانتا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ بھائی اگر نازم آباد میں پانی جمع ہوا ہے تو ان کے ٹاؤن والوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کو بھی تو بولو. اور جہاں تک بولا کہ پہلے نظر آتے تھے, ابھی بارشیں ہونے دیں, خاطر جمع رکھے, ابھی بارشیں ہونے جا رہی ہیں, پھر آپ کو وہ 3 ایک ہی گاڑی پہ نظر آئیں گے. وہ جائیں گے کراچی کے چپے چپے پہ. وہ کرتے رہے ہیں پہلے بھی, اور ایسا مجھے لگتا ہے دوبارہ بھی کریں گے, کرنا چاہیے. میرے پاس کوئی اس قسم کی آپ کی طوفان کی پیالی میں کوئی نیوز نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں اتنے سمجھ نہیں پایا کہ نوید بھائی پی ٹی آئی کا عمران خان کا زیادہ بہتر دفاع کرتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں میں ان کو بتا دیتا ہوں. جی بتا دیں. میں صحیح بات کو صحیح کہتا ہوں, غلط بات کو غلط. عمران خان کا آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ایسا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں جس پہ مجھے سوشل میڈیا میں ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا گیا. اس کی میں حمایت نہیں کر سکتا کہ جناب وہ بھینسوں سے دودھ نکالیں اور وہ کریں اور مرغیاں پالیں, انڈے دیں, یہ وہ سب چیزوں کی بہت زیادہ میں کھل کے کر چکا ہوں. اب ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا. آج کل وہ جیل میں ہے, سال ہونے کے قریب ہے, اور اگر وہ کوئی بات اپنی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی صحیح بات کو صحیح کہے نا. مجھ کو لگا اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, صحیح ایکسیپٹ کیا ہے. ان کو لگا اس نے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, ڈینائل کرنا چاہیے تھا. تو یہ ان کی بات ہے, دونوں کی باتیں موجود ہیں, فیصلہ عوام کر دے گی. نہیں بات یہ نہیں ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا عمران خان کے خاص مسئلے پر کہ جناب والا آپ اس کی کس بات پر اعتبار کریں گے؟ وہ آج کچھ کہتا ہے, کل اس سے یو ٹرن لے لیتا ہے, پرسوں پھر یو ٹرن لے لے گا, پرسوں پھر یو ٹرن لے لے گا. ایک تو بات ہوتی ہے سیاسی بیان نا, سیاسی بیان کیا, تقریر کی, یہ کی, جیسے انہوں نے بہت کی, کل یہ یو ٹرن لے لیں گے. ایک بات ہوتی ہے کورٹ میں, آج تک نہیں آپ اس نے اگر کوئی بات کورٹ میں کر دی ہے, کورٹ کے متعلق کر دی, وہ ریکارڈ پر آ گئی. اب یہ ریکارڈ پر آ گئی پرامن احتجاج کی بات, اب یہ اس سے ڈینائل نہیں کر سکتا. اچھا جی, اب خبر شامل کریں گے ایک انٹرنیشنل حوالے سے. دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو امریکی صدر جو بائیڈن نے
صدارتی دور سے دستبردار ہوئے ہیں اور کملا ہیرس کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا، اور جبکہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جی کملا ہیرس کو الیکشن میں شکست دینا بائیڈن کے مقابلے میں ان کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا۔ اچھا، اب یہ چونکہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور کہا جا رہا تھا یہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اب بائیڈن صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں، کملا ہیرس اگر آگے آتی ہیں، اور ٹرمپ بقول ٹرمپ کے بہت آسان ہے میرے لیے، جبکہ ملیہ لودھی جو ہماری سفیر رہی ہیں امریکہ میں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی اب بائیڈن پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ان کو شکست دینا ناممکن ان کو نظر آتا ہے۔ آپ دونوں کا سر اس حوالے سے کیا موقف ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں مختصر بتا دوں کہ جو کا پیچھے ہٹنا ہے نا وہ بہتر ہوا ان کی پارٹی کے لیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے جو چیزیں ان کی تھیں کہ وہ اپنے کمرے کا راستہ بھول جاتے، اسرائیلی اس کو وہ بنا دیا، یوکرین کے صدر کو کیا کہہ دیا، وائف بھول گئے تھے، اب وہ چیزیں ہی بھولنے لگے تھے، تو وہ بڑا آسان تھا اس کو ہرانا، ون سائیڈ الیکشن ہوتا۔ ٹرمپ ان کی جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اپنا لیڈر چینج کر دیا ہے، کملا ہیرس آ رہی ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن موسٹ پروبلی وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب بولے گی تو اس کی طرح وہاں امریکہ میں جو صدارتی الیکشن سے پہلے مباحثے ہوتے ہیں وہ 3-4 راؤنڈ وہ بڑے اہمیت اختیار کرتے ہیں، لوگ اپنا ذہن بناتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ایج کے تھے، وہ بھی لیٹ 70s 80s میں تھا، یہ بھی تھا اس ایج میں، یہ تھوڑی ینگ ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ اب اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی کہ بھائی ان کی بھی اب عادت ایسی ہے، یہ چلتے بھی ایسے ہیں، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، پھر اور چیزوں کا اگر وہ فائدہ اٹھائیں تو اب تھوڑا سا مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ورنہ ٹرمپ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ورنہ تو بالکل ہی ون سائیڈڈ تھا، اب شاید تھوڑا مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کو آپ کوئی نہیں روک سکتا، پھر جمہوریت کے لیے گولی بھی کھا لی، وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں نے جمہوریت کے لیے اب تو گولی بھی کھا لی۔ دیکھیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، دونوں جگہ جو ہے امریکہ جیسے سپر پاورز میں لانے پاکستان کو، آپ نہیں، حالات تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں نا سر، حالات مطلب حالات تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں نا، مطلب طوفان ہر جگہ آ سکتا ہے، اچھا طوفان ہر جگہ آ سکتا ہے، صحیح ہے، کنٹرول اینڈ کمانڈ پالیسی ہر جگہ ہو سکتی ہے نا بھائی، ہر جگہ حالات تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ متفق ہیں جو مسکرا رہے ہیں یا اس پہ اعتراض کا ہے تو آپ کو بتا دیجیے۔ یار پچھلے 2 الیکشن کو تو اگر میں دیکھ لوں تو امریکہ میں بھی ہر ہارنے والا الیکشن نہیں مانتا، بولتا میں نہیں ہاری، ہرلی کے لیے لوگ عوام باہر نکل آئے، بڑے مظاہرے ہوئے، کئی دنوں کے بعد رزلٹ آئے، وہ بھی ہوا۔ ٹرمپ لاسٹ آپ کو یاد ہے نہیں مانا، لوگ نکل آئے، کہاں وہاں تک پہنچ گئے، امریکہ کے ایوان صدر تک ادھر پہنچ گئے، جب گرفتار ہوئے بڑے وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے، لوگ مر گئے، وہ پولیس کی فوج کی فائرنگ سے فوج بلانا پڑی۔ تو کم و بیش ان کی بات سے میں یہاں تھوڑا سا متفق ہوں کہ آج کل امریکہ اور پاکستان کے سیاسی حالات تھوڑے سے ملنے لگے، سیاسی انتظامی حالات بھی، انتظامی ڈیپ اسٹیٹ بولتے ہیں کہ ان کی بھی نہیں پسند نہیں کر رہی، میں نے تو ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ ٹرمپ نے خود کیا ہے، کہا ہے اپنا کہ مجھ کو سیاہی پسند نہیں کرتی، حالانکہ اب تو میں نے گولی بھی کھا لی جمہوریت کے لیے، مجھے پسند کرو، آن ریکارڈ بات ہے، اگر میں کر رہا ہوں تو کون سا میرا امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ واقعی وہاں پہ بھی کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ امیدوار کا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں منصوری صاحب، اب ٹرمپ کو ہرانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان کے سامنے کوئی اتنا کوئی سینئر کہہ لیجیے یا پاپولر لیڈر نہیں ہے دوسری پارٹی کا۔ دیکھیے ٹرمپ کی پذیرائی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اسے اچھا گولی کھانے کے بعد بڑھی ہے؟ دیکھیے بالکل بڑھی ہے اور بڑھی ہے، اور اس میں شدت آئی ہے، اور جب شدت ہمارے یہاں بھی گولی کھانے کے بعد، ہمارے یہاں گولی کھانے کے بعد تو نہیں بڑھی تھی، صحیح ہے، ہمارے یہاں تو کچھ اور کھانے کے بعد بڑھی ہے۔ تو اچھا اب ہمارے یہاں پر تو مقبولیت کا صرف ایک ہی زاویہ دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ کتنے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے تو مقبولیت اسی سے دیکھی جاتی ہے، اسی سے سارے پیمانے آتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ دیکھیے ٹرمپ کی مقبولیت میں بالکل اضافہ ہوا ہے، ٹرمپ، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایک واضح اکثریت حاصل کر لیں گے، اور وہ بالکل کریں گے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کتنا فرق رہے گا، ہم نے پچھلی بار بھی اپنے تجزیوں میں غلطی کی، عوام کا ہم نے عمران خان کے حوالے سے جو تجزیے کیے وہ درست نہیں تھے، صحیح، اور ہم عوام کے رد عمل کو صحیح طور پر نہیں جانچ پائے۔ میرا یہ چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے اینکر ہوں، جو لوگ بھی تبصرے کرتے ہیں، جتنے تجزیہ نگار تھے، ان سب کی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ چیزیں ابتدائی مراحل میں ہیں، نتائج ایسا لگتا ہے کہ ہماری سب کی توقعات سے زیادہ مختلف ہوں گے۔ اچھا سر، پاکستانی کمیونٹی اب ظاہر ہے وہاں بھی موجود ہے، امریکہ میں بھی، اور آپ ابھی ظاہر برطانیہ سے آئے، وہاں بھی انتخابات ہوئے، تو پاکستانی کمیونٹی امریکہ کی اگر میں بات کروں تو جھکاؤ کس طرح نظر آتا ہے؟
ट्रम्प की तरफ नजर आता है। क्या वजूहात उसकी? वजूहत ये है कि अब मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे फतवा लगा देंगे, ये पीटीआई के हैं, और वहाँ बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है ना, वो इमरान खान के अंधे सपोर्टर हैं, अंधे सपोर्टर, पीटीआई के नहीं, इमरान खान के सपोर्टर हैं। वो इमरान खान से, तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो इमरान खान गए थे अपने लास्ट टाइम ट्रम्प के उसमें दौर इक़्तिदार में, तो बहुत पज़िराई हुई थी, ट्रम्प ने भी उनके लिए बड़ा अच्छा बोला था। तो वो उनके जहन में एक वही है कि अगर ट्रम्प आ गया तो इमरान खान आ ये जाएगा, ट्रम्प भी धोखा खा गए कि हाँ, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रम्प आ गया तो इमरान खान आ जाएगा। इस किस्म की बात चल रही है। आपने भी ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये दूसरा, सोच रहे मैं हैं। इनको याद दिलाता रहूं, जब लोग तज़िये कर रहे थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था, आप ही उसको प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि 100 के करीब सीटें लेंगे, तो ये बहुत हंस रहे थे तमाखेज। मैंने कहा था कि ये 100 के करीब सीट लेगी और पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, लेकिन सीटें सरप्राइज देगी। तो वही हुआ, आप देखिए कितनी सीटें उन्होंने ली। तो मान लें आपका तज़िया गलत था, इनका दुरुस्त था। देखिए, मैं तो हमेशा इन्हें मानता हूँ, सही, और मैंने तो हमेशा इन्हें माना है। अब वो ठीक माना है गलत माना है मेरी मर्जी है, कभी फतवा लगाते सही है। हैं, मतलब मैं तो मानने का कहा है ना यार, आपने कहा मानते अच्छा हैं, जी, हम प्रोग्राम मानते के हैं। आखिर में चूंकि कहा जा रहा है वक्त की किल्लत है, शोबिस के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। मारूफ अदाकारा हैं बुशरा अंसारी साहब। उन्होंने कहा है जी, जो शोहर हाथ उठाए ख़वातीन को चाहिए उन्हें छोड़ दें। तो सर, घर में ऊँच नीच हो जाती, मारपीट हल्की फुल्की, और कोई इस तरह का शख्स भी ज़ाहिर है, तो क्या कहते हैं आप? भी ये समझते हैं कि जी उस खातून को छोड़ देना चाहिए जो शोहर हाथ उठाए? यार, शोहर को हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं इस बात ना बेगम को, ना बेगम को हाथ उठाना चाहिए, ना शोहर को। जो भी बात हो बातचीत के ज़रिए करनी चाहिए, और कभी इख्तिलाफात होते हैं तो फैमिली वालों को, जिस तरह हमारे मज़हब में भी बताया गया है, कल्चर भी है, फिर फैमिली के बड़ों को बुला के तज़िया कराया जाए। ना ही बुशरा सारी की बात मानूंगा कि फ़ौरन छोड़ दूँ, ना ही मैं उस बात की हिमायत कर सकता हूँ कि हाथ उठाने की इजाज़त हो। दोनों चीज़ें ही उसने गलत बोली। मतलब हाथ उठा भी दें तो फिर माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए, छोड़ना हाथ उठाना बहुत गलत है किसी भी सूरत में, इसकी इजाज़त बाद में कहते हैं गुस्से में हमने अगर हाथ उठा भी दिया तो इसके माना ये नहीं है कि मुझे तलाक दे दें आप। अफ़वाह तफ़हीम से चलना चाहिए। कितनी शादियाँ हो गई बुशरा अंसारी की? दूसरी, ठीक है। और दूसरे शोहर का नाम भी इकबाल ही है। अच्छा, ठीक है। तो जब उनसे पूछा जाए तो कहती हैं इकबाल ही शोहर है मेरे, तो ज़ाहिर है उस लिहाज से सच्ची हैं वो। सर, आप क्या कहेंगे हाथ उठाने की बात पर? ये सर देखिए, हाथ उठाने का सिलसिला तो ना औरत और मर्द के दरमियान होना चाहिए, ना मर्द का मर्द के दरमियान, ना औरत का औरत के दरमियान। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ भी तशद्दुद का एलिमेंट आता है उसे किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। तो हम इसे, मैं ये समझता हूँ कि इसे हम स्पेसिफाई ना करें कि यार औरत, मतलब मर्द औरत को हाथ उठाए। हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ साहब हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है वो ड्रामेबाज, एक साहब हैं, बड़े मशहूर ड्रामेबाज, नहीं है, क्या नाम है, खलीलुर रहमान साहब की बात। अच्छा, खलीलुर रहमान साहब की बात कर रहा था। अब आप देखें ना, वो भी ये कहते थे कि यार ये सब नहीं होना चाहिए, औरतें जो हैं वो एक औरत बराबरी करती हैं। उन्होंने कहीं खबर पढ़ ली थी कि एक औरत 5 औरतें एक मर्द को उठा के लेके चली गई। सही है, कोई बराबरी थोड़ी है। अब रात में जो कुछ भी उनके साथ हुआ आप सबके सामने मौजूद है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं, इनके खुद के अमाल बहुत बुरे होते हैं। सही, अब उनके अमाल भी आपने देख लिए, तो ज़रा सा ये भी देखें कि इन्होंने अपने शौहर पर कितनी बार हाथ उठाया या नहीं उठाया। तो दरहकीकत तशद्दुद का एलिमेंट जो है वो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उठा ले तो जिस तरह मशवरा दिया जा रहा है अंसारी साहिबा की जानिब से कि जी फिर छोड़ दें उसको। इन्होंने कहा जी हाथ तो ना उठाएं, लेकिन अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल कर लें। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत सारे इंसिडेंट उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मतलब मिसाल के तौर पर एक मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में वो वाक़या भी पेश आया ना, आयशा जहांज़ेब का भी, ज़ाहिर वही खुला ले रही हूँ कि हाथ क्यों उठाया। एक दिन की बुनियाद पर फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, क्या आपने आयशा की मिसाल दी, क्या आयशा इस साल जनवरी में नहीं पिटी थी? बकौल उनके 3-4 बार पिट चुकी हैं वो। सही ना, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब बात शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर एक अलग बात है। अच्छा जी सर, ये उमन लव मैरिजेस में होता है या अरेंज मैरिजेस में? आप तो तजर्बेकार आदमी, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछा है। दोनों का तजर्बा है क्या? दोनों का तजर्बा ही नहीं। देखिए, ये दोनों में हो सकता है। लव मैरिज हो तो भी किसी वक्त भी किसी का दिमाग खराब हो सकता है। तो लव मैरिज है सर, एक दूसरे समझने के बाद शादी की है। नहीं, जो सही समझ जो है ना, वो शादी के बाद सब बराबर हो जाती है, सब लव निकल जाता है। तो अरेंज मैरिज हो उसमें भी दोनों सूरतों में ये वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में अफ़वाह तफ़हीम का ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जनाब
لو میرج ارینج میرج میں زیادہ ہوتے ہیں، آپ کس حق میں؟ یار دیکھیں بہرحال میرے پاس کوئی یہ ڈیٹا تو قسم کے سوال موجود نہیں ہے۔ نہیں آپ کا آپ بتائیں، ذہن آپ کیا کا کام تجربہ کرتا تو ہے؟ بہت وسیع ہے. میں تو ہاں، مطلب یہ بات میزبان تو ہوں. اس طرح کے سوالات تو اس طرح نہیں میں میزبان ہوں، آخری میں میں سوال سوال کرنے کی مجھے کہ پوزیشن ہم میں کو ہوں. کرنا چاہیے. ہاں 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 سر نہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے سر میں تو سوال کرنے ہوں، میں میزبان ہوں، جب میں سیٹ پہ ہوں گا پھر پوچھ لیجیے. اب بتائیے ذرا آپ. نہیں عموماً میں نے اس لیے کہا کہ لو میرجز میں یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے ذہنی ہم آہنگی موجود اتنی ہوتی ہے کہ وہاں تو لڑائی جھگڑے اور خاص طور پر ہاتھ بائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے وہاں بھی، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ نے ارد گرد کس طرح کے لوگوں کو ہمارا جو دیکھا؟ معاشرہ ہے اس میں دونوں جگہوں پر ہوتا ہے. ہم اس معاشرے سے انکار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پر بہرحال ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے جہاں مرد کو ایک طاقتور سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر تہذیبی طور پر بھی اکثر جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی مار کھا لینی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے، ایک عام تصور یورپ پایا میں جاتا بہت ہے. ہوتا ہے. ابھی فٹ بال کا فائنل آ رہے ہیں، کتنے زیادہ واقعات ڈومیسٹک وائلنس کے ہوئے ہیں یو کے میں. یہ سب جگہ ہوتا ہے. امریکہ میں آج تک کوئی عورت صدر نہیں بنی ہے. خالی پاکستانیوں کو برا نہیں بولیں، لیکن وہی بات اس سے ختم کرتا ہوں اس سے کہ افہام و تفہیم کا راستہ سب سے بہتر ہے. افہام و تفہیم کا راستہ سب سے بہتر ہے جی. باقی جو بھی گفتگو ہوئی اس پروگرام میں اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ ظاہر ہے بہت ساری گفتگو ہم نے کی اور بہت سارے معاملات. سب سے بڑی خبر آج کی یہی تھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس پہ میرے دونوں موثر ممالک کی آرائیں آپ تک پہنچی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کی بات.